کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے بتایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، اس نے مجھ سے جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر فوراً غضب کے اور غصے کے آثار نمایاں ہوئے، آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ نے فرمایا اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ تم نے اس سے لا الہ الا اللہ کو سن لیا تھا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے رسول وہ تو صرف مجھ سے جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہ دیکھیے بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ انسان کے اندر بدگمانی کرتے ہوئے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ صرف ظاہر کا حکم لگاتے، جب ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس پہ قتل کا حملہ نہ کیا جاتا، قاتلانہ حملے سے اس کو بچایا جاتا۔ لیکن بدگمانی ہوئی کہ نہیں، یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے نہ دیکھا تھا کہ کیا وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یا اوپر سے کہہ رہا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم تو اس کے دل کو پھاڑ ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے لیے ضروری یہ تھا کہ جب اس نے ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو اس کو قبول کر لے اور اس کی گردن پہ وار نہ کرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ ظاہر کو دیکھ کر اس پہ حکم لگانا چاہیے، کسی کے دل کے اندر جا کے اس کے دل کے رازوں کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا ممکن بھی نہیں۔ دل کے رازوں کو سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، یہ پہلی شک ہے۔ دوسری شک یہ ہے کہ کسی پر حکم لگانا ہو، اگر آپ کسی سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو وہاں میرا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے دلیل طلب کریں، اس سے کہیں ثبوت پیش کرو، جو تم دعویٰ کر رہے ہو مسلمان بھائی کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو اس کی دلیل اور مضبوط اس کا ثبوت پیش کرو۔ اگر وہ پروف ثابت کرے، آپ کو پیش کرے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو مان سکتے ہیں، لیکن اس نے کوئی دلیل ہی نہیں پیش کی تو آپ خامخواہ اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوں گے اور خامخواہ اپنے آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس لیے یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ جو طرز عمل ہے یہ انسان کے لیے بڑا ہی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان آپ کو دلیل بھی پیش کرے کہ جی ہاں یہ فلاں دلیل ہے، فلاں ثبوت ہے، تو میرے بھائی ہر دلیل دلیل نہیں ہوتی ہے، ہر ثبوت ثبوت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو پھر تم اس خبر کو مان لو نہیں، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ آپ کو اگر آپ کے گھر والوں کے متعلق کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے، آپ اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ آپ کو اگر کوئی بندہ آپ کی اولاد کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، آپ اس کی بات کو مان کر چاہے وہ دلیل کیوں نہ دے، اس کی دلیل کی تحقیق کیے بغیر آپ اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دیں گے؟ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکالنا برداشت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی مضبوط ثبوت پیش نہ کیا جائے گا، مضبوط دلیل جب تک آپ کے پاس پیش نہ کی جائے گی، جب تک آپ کو یقین نہ ہوگا کہ یہ بات درست ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہی رد عمل عام مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونا چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے، ورنہ اگر تحقیق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی میں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو گے، پھر کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہوگی، اپنے کیے پر ندامت اور حسرت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ کاش میں پہلے تحقیق کر لیتا اور کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے پوچھ لیتا، تحقیق کر لیتا۔ لہذا بات کے پچھتاوے اور بات کی ندامت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں۔ ہر دلیل نہیں ہوتی، دلیل کے بارے میں بھی تحقیق کریں کہ کیا یہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ جو میں نے 3-4 چیزیں پیش کی ہیں کہ ظاہر پر حکم لگانا چاہیے، دل کو پھاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دلیل مانگنی چاہیے اور پھر دلیل کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی انسان پہ حکم لگا سکتے ہیں، ورنہ صرف وہم و گمان کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہونا اور کسی پہ حکم صادر کر دینا یہ قطعاً غلط ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے
بدگمانی کرنے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. جب انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو پھر انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے, نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے, کیونکہ جو شخص نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ یقیناً تباہی بربادی کی طرف جائے گا. اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں, حتیٰ کہ خود اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جائے گی, اس کا جینا حرام ہو جائے گا. آئے دن اس کو شکوک و شبہات ہوں گے, یہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا, نہ اپنے گھر والوں سے راضی, نہ اپنی اولاد سے راضی, نہ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی, نہ دوستوں سے راضی, صرف بدگمانیوں کی وجہ سے. لہذا خواہش نفس کے پیچھے چلنے کی بجائے انسان کو ہمیشہ صحیح منہج اختیار کرنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پھر ایک اور سبب, چوتھا سبب یہ ہے بدگمانی کرنے کا کہ انسان شبہات میں واقع ہو جاتا ہے. صرف شبہات, اور کوئی بات نہیں ہوتی, صرف شبہات میں واقع ہوتا ہے, شبہات کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو دلائل دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, ایک رات حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین, ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے جاتی ہیں. آپ کی زیارت کرتی ہیں, آپ سے گفتگو کرنے کے بعد جب واپس گھر جانے کے ارادہ کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیتے ہیں, ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ چل دیتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے, مسجد سے ان کے گھر کی طرف کچھ فاصلہ تھا, جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی. راستے میں جاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دو انسانوں کا گزر ہوتا ہے, دو مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے. ان دو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ کوئی خاتون بھی جا رہی ہے, تو وہاں سے وہ فوراً تیز چل دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہاں سے گزرنا ناپسند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انہوں نے وہاں سے جلدی نکلنے کا سوچا. جب وہ جلدی سے نکلنا چاہتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی رسلکما, ٹھہر جاؤ, انہا صفیہ بنت حیی, یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. ان دونوں نے کہا سبحان اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی شک و شبہ کر سکتے تھے؟ فرمایا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کی طرح گردش کرتا ہے. شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے. انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا, مجھے اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی برا گمان پیدا نہ کر دے میرے بارے میں اور میری اس بیوی کے بارے میں. تو یہ شبہات پیدا ہونے کا ایک ذریعہ تھا. آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں, جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ہمارے لیے بڑا آسان ہے اس پر تہمت لگا دینا, اس پر بہتان لگا دینا بہت آسان ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی ماں ہو سکتا ہے یہ اس کی بہن ہو سکتا ہے اس کی کوئی محرم عورت ہو, لیکن فوراً فتویٰ لگا دیا, فوراً حکم صادر کر دیا کہ یہ اس کی محبوبہ ہوگی, یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. میرے بھائیوں, آپ نے اس بندے کی, اس مرد کی عزت پہ بھی حملہ کیا, اس کی عزت کو نشانہ بنایا, اور آپ نے اس پاک باز خاتون کی عزت کو بھی پامال کیا. بتلائیے قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں؟ مسلمان بھائی اور مسلمان بھائی کی عزت پہ حملہ کر کے صرف شبہات کی بنا پر, کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس, کوئی ثبوت نہیں, لیکن فتویٰ جڑ دیا آپ نے حکم جڑ دیا کہ یہ کوئی ناجائز تعلق رکھنے والا جوڑا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے, میرے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو. تو شبہات کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے. ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا ان امراتی ولدت غلام اسود, میری بیوی نے ایک کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے. اب اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اپنی بیوی کے متعلق, بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں
کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ سفید رنگ کی ہے، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ کالے رنگ کا ہے، یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کہ میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا اپنی بیوی کے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ کہا ہے۔ فرمایا ان کا رنگ کیا ہے؟ کہا ان کا رنگ سرخ ہے، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ تو پوچھا کیا ان اونٹوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو سیاہی مائل ہو؟ بالکل خالصتاً وہ سرخ رنگ کا نہ ہو، بلکہ اس میں کچھ سیاہ رنگ بھی ہو یا سیاہی مائل ہو؟ کہا ہاں بالکل ایسے ہیں، ایسے کچھ اونٹ ضرور ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیاہی مائل اونٹ ہے یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ اونٹوں کے خاندان میں کہیں کوئی ایسا رنگ بھی ہوگا سیاہی مائل رنگ، تو اس کی مشابہت لیے یہ اونٹ پیدا ہو گیا ہو۔ خاندانی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سیاہ رنگ کا یا سیاہی مائل اونٹ رہا ہو ان اونٹوں کے خاندان میں، ان کی نسل میں ہو سکتا ہے ایسا رہا ہو، ان کے آباء و اجداد میں، تو ہو سکتا ہے انہی میں سے یہ آ گیا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا تمہارے گھر کے اندر، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے خاندان میں کوئی کالے رنگ کا بندہ ہوگا، تو یہ تمہارے گھر میں کالے رنگ کا بندہ اسی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ایک مثال کے ساتھ واضح کر، کیونکہ وہ لوگ اونٹوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو جس طرح اونٹوں کے اندر کوئی ایسا یعنی کسی دوسرے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری اولاد جو ہے وہ سفید رنگ کی ہو یا ساری اولاد جو ہے وہ کالے رنگ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو شکوک و شبہات کو یہاں